اللہ رب العالمین کی رحمت کے سمندر میں جوش لائیے۔ جب اللہ کی رحمت میں سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں دینے پر تلا ہوا ہوں، اب آپ رب العالمین سے مانگیے، آپ کے ہاتھوں کو انشاءاللہ رب العالمین خالی نہیں لوٹائے گا۔ ایک بات یاد رکھو جہجہ والو، آج ہم نے سچی بات ہے ہم نے دعاؤں کا مانگنا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن دنیا کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سے دعا کرنی ہی ثابت نہیں۔ ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے وہ بلوچی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ مہاجر ہو، وہ پٹھان ہو یا انگریز کا بچہ ہو، دنیا میں جب آتا ہے بول نہیں سکتا، بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ جب کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، مجھے بتائیے کیسے مانگتا ہے؟ بول تو سکتا نہیں۔ اس کو بھوک لگی ہے کیسے مانگے گا؟ اس کو پیاس لگی ہے کیسے مانگے گا؟ اس کو دودھ چاہیے کیسے مانگے گا؟ اس کے کپڑے پیشاب سے گیلے ہو چکے ہیں، وہ کپڑے تبدیل کروانا چاہتا ہے، کیسے مانگے گا؟ جہجہ والو مجھے بتلاؤ اس کے مانگنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیسے مانگے گا؟ روئے گا۔ انگریز کا بچہ بھی روئے گا، سندھی بھی روئے گا، مہاجر بچہ بھی روئے گا، پنجابی بلوچی پٹھان بچہ بھی روئے گا۔ یہ بچوں کی بین الاقوامی زبان ہے، اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور دنیا کا ہر ماں باپ بچوں کی اس آواز کو، اس زبان کو سمجھتا ہے۔ ماں باپ بچے کو لیے لیے پھرتے ہیں، کبھی پانی لگا کے دیکھتے ہیں، کبھی ماں دودھ لگا کے دیکھتی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بچہ چپ نہیں کر رہا، بچہ روئے چلا جا رہا ہے، سارے کام اس کے رونے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو چھوٹا تھا تیرے منہ میں زبان تھی لیکن تو بول نہیں سکتا تھا، الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ تیرے پاس نہیں تھا۔ میرے بندے جب بھی تمہیں تیری ہر ضرورت محض تیرے رونے سے پوری کرتا تھا، آج تو نے اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، آج تو نے میرے آگے رونا چھوڑ دیا، میری رحمت نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ارے بچپن والی وہ عادت پھر سے اپنائیے، اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈالیے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، آدھی رات کو اٹھ جایا کیجئے، وضو کیا کیجئے، کم از کم 2 نفل پڑھ لیا کیجئے، اللہ کے حضور ندامت کے 2 استرو بہا لیا کیجئے، پھر رب العالمین کو اپنا دکھڑا سنائیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، آپ ایک دفعہ آواز لگائیے، اے بے قصوں کی فریاد سننے والا، آج تیرا یہ بے قص بوڑھا تیرے دروازے پر آیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بندہ ساری زندگی 80 سال 90 سال 85 سال گناہوں کی دلدل میں گزار دیتا ہے، اتنی عمر گناہوں کی دلدل میں گزارنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے، ایسی حالت میں آتا ہے، کانوں کی سنوائی بھی جاتی رہی، زبان سے گویائی بھی جاتی رہی، کمر بھی جھک گئی، سارے معاملات اس کے ساتھ طے ہو گئے، منہ بھی سفید ہو گئے، بینائی بھی جاتی رہی، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، غربت نے گھیر لیا، جو کمایا تھا وہ علاج معالجے پہ لگ گیا،
گھر میں جوان بچے ہیں اور بویں بھی جوان ہیں، شادی شدہ بیٹے ہیں اور بہویں مشورہ دیتی ہیں اپنے خامدوں کو، یہ تیرا بڈھا باپ گھر میں ساری ساری رات کھانستا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا اس گھر میں یا تیرا بڈھا باپ رہے گا یا ہم رہیں گی، اس کو گھر سے نکال، ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ناخلف اولاد بیویوں کے کہنے پر اپنے بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ جوان اولاد کے تھپیڑے کھانے کے بعد، حوادث زمانہ کے تھپیڑے کھانے کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے پورے شہر نے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ داخل ہو جائے، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ ایک مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، مسجد کے دروازے میں قدم رکھتا ہے، آج ڈرتے ڈرتے پہلی دفعہ قدم رکھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب آنسوؤں کی برسات میں اللہ کے حضور یہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب العالمین، کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، وہ اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پونچھ لیتا ہے۔ اس رب کا دروازہ مت چھوڑیے، اس کے دروازے کو اپنائے رکھیے، ہر جائی مت بنیے، یک جائی بن جائیے۔ اللہ رب العالمین کو یک جائی پسند ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی ایک ہے اور ایسے ہی ایک کو پسند